بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی ٹیچر سیدہ شمالیہ رباب رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس لیکچر سے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے BS پارٹ 1 کے طلباء و طالبات استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ ہمارا مضمون ہے مطالعہ قرآن کے اصول، بنیادی اصول، اور جس عنوان کی معلومات آج آپ تک پہنچائی جائے گی وہ ہے سورہ نور کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم گزشتہ اپنے اسباق جو ہم پڑھ رہے تھے کلاس کے دوران، جو ہمارے لیکچرز تھے ان میں ڈسکس کر چکے ہیں قرآن کے بارے میں، قرآنی تعارف اور تفسیر اور ترجمے کے بارے میں۔ آج ہم بات کرتے ہیں سورہ نور کے بارے میں۔ تو سورہ نور ترتیب کے حساب سے قرآن کی 24ویں سورت ہے اور یہ 18ویں پارے کے اختتام اور 19ویں پارے کے ابتدائی حصے میں موجود ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 103 نمبر پر ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اگر ہم اس کے اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں تو اس میں 64 آیات موجود ہیں۔ الفاظ اس کے 1381 ہیں اور اس میں حروف 5755 ہیں۔ یہ تو تھی بنیادی معلومات۔ اب ہم مفصل گفتگو کرتے ہیں سورہ نور کے بارے میں، کچھ تعارف کے بارے میں، کچھ اس کے جو نزول ہے اس کے بارے میں، اور جو اس میں آیات نازل ہوئی ہیں، جو احکامات ہیں اس کے بارے میں، اور فضائل و خواص کے بارے میں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ آپ جان ہی چکے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی 24ویں سورت ہے جو مدنی ہے اور 18ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورہ کو اس لیے سورہ نور کہا جاتا ہے کہ اس میں لفظ نور 7 مرتبہ دہرایا گیا ہے اور یہ آیہ نور بھی ہے۔ اسی صورت یعنی سورہ نور میں بہت سارے شرعی احکامات ہیں، جیسا کہ زنا کی حد ہے، قذف یعنی کسی کی طرف زنا کی نسبت دینا یا الزام لگانا کی حد ہے، اور عورتوں پہ حجاب واجب ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح واقعہ افق، نکاح، تہمت، الزام اور افتراء کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے، اور اشاعہ فحاشہ برائیوں کی ترویج سے منع کیا گیا۔ اس سورت کی تلاوت کے بارے میں روایت نقل ہوئی ہے کہ جو بھی سورہ نور کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گزشتہ اور آئندہ تمام مومن مرد و عورتوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور باپ پر بیٹیوں کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں سورہ نور کی تعلیم دیں، یعنی ایک باپ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو سورہ نور کی تعلیم دیں۔ کیوں تعلیم دیں؟ کیونکہ سورہ نور میں وہ تمام تعلیمات موجود ہیں جو ایک عورت کے لیے جاننا لازم ہے، نہ صرف عورت کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی۔ عورت کے لیے اس لیے زیادہ کیونکہ اس میں آیا حجاب، مطلب حجاب سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں وہ بالخصوص خواتین سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اس کا تعارف پڑھتے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا، یا آپ اس کے بارے میں مختلف تفاسیر اور تراجم سے بھی استفادہ کریں، نہ صرف ایک لیکچر سے آپ اس کے بارے میں جان سکیں گے، کیونکہ لیکچر صرف 30 سے 40 منٹ 45 منٹ کا ہوگا، اور سورہ نور کی فضائل اور اس کی جو تفسیر و ترجمے کی جو بیانات ہیں، جس کی گہرائی ہے، وہ آپ صرف 30 سے 45 منٹ میں نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے آپ کو میرا بہترین مشورہ یہ ہے کہ آپ مختلف تفاسیر سے ضرور استفادہ کیجیے گا، جیسے ہم پہلے ہی ہمارے سلیبس میں شامل ہیں مفتی محمد شفیع عثمانی، پیر کرم شاہ اور علامہ ناصر مکارم شرازی، ابوالعلا مودودی۔ تو یہ جو آپ نے تفاسیر ہیں ان کے بارے میں ضرور آمتے ہیں ان تفاسیر سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ بالخصوص تفہیم القرآن، یہ تو ینگ جنریشن کے لیے اتنی آسان ہے، عام فہم ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات،
اس سورہ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آتا جائے گا کہ خداوند کریم نے اس میں کیا کیا اور کیا کیا احکام دیے، کس طرح سے دیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مشہور آیات کی، جو اس سورہ کی مشہور آیات ہیں، جنہیں آیات لعن بھی کہا جاتا ہے۔ لعن کا مطلب ہوتا ہے لعنت، ملامت، کسی کو برا بھلا کہنا۔ تو اس کا کیا سبب ہے کہ آیات لعن کہلائی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی 6 آیت سے 10ویں آیت تک میں لعن کا حکم بیان کرتا ہے۔ اکثر مفسروں نے ان آیات کے شان نزول کو ہلال بن امیہ نامی صحابی سے مربوط قرار دیا ہے کہ جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس دعوے پر گواہ نہیں پیش کر سکا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد قذف جاری کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ آیت، حد قذف اس شخص پہ نازل کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ آیتیں نازل ہوئیں جن کے مطابق اس مسئلے کے حل کے لیے ایک معقول راستہ بیان ہوا ہے۔ یہ موضوع لعن کے نام سے فقہ کے ابواب میں سے ایک ہے، جس کے ذریعے سے میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اور حد قذف اور حد زنا ان پر جاری نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری جو مشہور آیات ہیں ان میں ہے آیات افق۔ آیات افق اور واقعہ افق کیا ہے؟ یہ جناب علی سورہ نور کی 11ویں آیت سے واقعہ افق یعنی مسلمانوں کے پیغمبر کی ایک بیوی پر تہمت لگانے کی طرف اشارہ ہے۔ نیز تہمت لگانے پر ان کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ قرآنی آیات ان کی تفسیر اور شان نزول کو دیکھے بغیر بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس فرد پر تہمت لگائی گئی ہے، مطلب جس شخص پہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے، قرآنی آیات ان کی تفسیر اور شان نزول اس پہ بیان کرتا ہے کہ وہ شخص جس پہ تہمت لگائی گئی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا ایک مشہور شخص ہے اور تہمت لگانے والا عام شخص ہے۔ مطلب یہ بار بار تکرار ہوا ہے تفاسیر اور تراجم میں کہ تہمت لگانے والا ایک عام انسان اور جس پہ تہمت لگائی جا رہی ہے وہ عظمت والی ہستی۔ ان آیات کے لیے 2 طرح کے شان نزول بیان ہوئے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ یہ ہے غزوہ جو بنی مطلق سے مسلمانوں کی واپسی پر بعض منافقوں نے ام المومنین حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی۔ اس کا حوالہ بھی موجود ہے میرے پاس، جو ہے حوالہ نمبر آپ کو میں بتاتی چلوں، جس میں آپ روایت کی تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ ابن حشام سیرت النبویہ جلد نمبر 2، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ مزید اسی کا حوالہ آپ صحیح بخاری میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 میں ہے اس کا حوالہ واقعی کا موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اور کتب سے استفادہ کرنا چاہیں تو المیزان ہے مکارم شیرازی کی، یہ 3 کتابیں میرے خیال میں ابھی بہت ہوں گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو سورہ نور ہے اس سے پہلی جو صورت ہے وہ سورہ مومنون ہے، اور جو اس سے اگلی صورت ہے وہ سورہ فرقان ہے۔ جو اگلی اور پچھلی صورت ہے سورہ مومنون بھی بڑی عظمت والی صورت ہے، اس میں جو ہے نا مومنین کے لیے خداوند کریم نے بہت سارے جو ہے نا ان کی نشانیاں اور علامتیں بتائی ہیں، اسی لیے اس صورت کو مومنون کا نام دیا گیا ہے۔ تو اب جناب علی یہ آپ کو 3 ریفرنس میں دے چکی ہوں، آپ خود بھی مزید ریفرنسز ڈھونڈیے گا۔ اچھا، جو دوسرا ہے اس کے بارے میں شان نزول وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے اوپر الزام نہیں لگایا گیا تھا بلکہ بی بی ماریہ قبطیہ پر الزام لگایا گیا تھا۔ ان آیات پہ ایک طرف الزام تراشی کرنے والوں کو شدید عذاب سے ڈرایا گیا ہے تو دوسری طرف مومنوں کو بھی کسی دلیل کے بغیر افواہوں پر یقین کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ ابھی ہم اس کی تفصیل میں بات کرتے ہیں، پہلے میں آپ کو اس کے بھی حوالہ جات بتا دوں جو بی بی ماریہ قبطیہ کے حوالے سے ہیں کہ ان کے لیے بھی جب یہ کہا گیا تو
ان کے لیے بھی حوالہ جات میں آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ نہ صرف اس لیکچر سے استفادہ کریں بلکہ کتب سے بھی استفادہ کریں۔ اگر آپ پہلی کے جو 3 کتب تھیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جو ہے مکارم شرازی کی ہی ہے، وہ تاریخ تفسیری ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ اور کسی کتاب سے استفادہ اس میں کرنا چاہیں تو صحیح من سیرت النبی الاعظم ہے، لیکن یہ عربی میں ہے نا، تو اس لیے آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی زبان ہے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے انہی تفاسیر سے زیادہ رجوع کریں جو اردو میں ہیں، تاکہ آپ کو یا اگر سندھی میں آپ کو ملتی ہیں بہترین ہیں، یا آپ انگلش سمجھ سکتے ہیں تو بہترین ہے، کیونکہ عربی ماشاءاللہ اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے، اتنی زیادہ ہمارے عام نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ پڑھتے جائیں گے تو یقیناً اس پہ بھی آپ کی گرپ ہو جائے گی۔ تو اب بات یہ ہو رہی تھی اس میں کیا ہے کہ 2 باتیں اس آیت میں نا جو اس کے جز ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ خداوند کریم الزام تراشی کرنے والوں کو شدید عذاب کی مطلب ڈرا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری جانب وہ کیا فرما رہا ہے اپنی ہی آیت میں کہ جو لوگ مومن بھی ہوں وہ کسی دلیل کے بغیر افواہوں پہ یقین نہ کریں۔ ان کو سختی سے اس چیز کی ممانعت کر رہا ہے کہ جب تک آپ کے پاس کسی چیز کا ثبوت نہ ہو آپ اس طرح کی باتوں پہ یقین نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اس کی جو مشہور آیت ہے وہ آیہ نور ہے۔ آیہ نور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ترجمے سے جو ہے مستفید کرتی چلوں ساتھ کے ساتھ، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس طاق کی ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور قندیل ایک جگمگاتے ستارے کی مانند ہو جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے، جو نہ مشرق والا ہو نہ مغرب والا ہو، اور قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے، چاہے اسے آگ مس بھی نہ کرے۔ یہ نور بالائے نور ہے اور اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ خالصتاً خداوند کریم اس آیت میں اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کس قسم کا نور ہے، کہ جس طرح ہم اپنے مائنڈ میں کانسیپٹ بنا لیتے ہیں کہ شاید ایک چراغ ہوگا، ایک بلب ہوگا، ایک موم بتی ہوگی، ایک چمکتی ہوئی چیز ہوگی، مطلب ہر طرح کے آئیڈیاز مطلب ہم اپنے مائنڈ میں بنا لیتے ہیں نا کہ نور ہے تو ایک روشن چمکتی ہوئی چیز ہوگی۔ تو خداوند کریم خود اپنے ہی زبان سے بیان فرما رہا ہے کہ میں کس قسم کا نور ہوں۔ بعض تفاسیر جو ہیں اس کے مطابق جو ہے جس میں تفسیر شبر ہے اور اس میں کچھ ایسی روایات نقل ہوئی ہیں جس میں اس کے علاوہ تفسیر میزان ہے، اس کے علاوہ آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں علامہ طباطبائی کی تفاسیر ہیں اور ان مختلف کتب ہیں، اور مودودی صاحب مجھے اس لیے زیادہ پسند ہیں کیونکہ وہ نا ینگ جنریشن کے لیے بہت ہی بہترین انہوں نے مطلب عام فہم جو آپ دیکھیں آپ کوئی بھی عربی کی ترجمے کرتے ہیں تو آپ کو اس کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ ڈیپ گہرائی والی باتیں نا خداوند کریم کی۔ تو ابوالعلا مودودی صاحب نے کیا کیا، اس کو اتنا عام فہم بنا دیا ہے کہ اگر کوئی ایک چھوٹا بچہ بھی دل و جان سے اس کو پڑھے، سمجھ کے پڑھے، تو اس کی گہرائی میں آرام سے پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کو مشورہ بھی میرا یہ ہے کہ آپ صرف ان لیکچر سے استفادہ حاصل نہیں کریں گے بلکہ کتب سے بھی استفادہ حاصل کریں گے اور تفاسیر سے بھی۔ یہ تفاسیر آپ کے سلیبس کا بھی حصہ ہیں جن سے استفادہ حاصل کرنے کا میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد خداوند کریم نے یہ مشہور آیات ہے، اس کے علاوہ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے اپنے کچھ احکامات اس صورت میں نازل فرما رہا ہے۔ ان آیات کو آیات احکام کہتے ہیں، جیسے سورہ نور کی 2 آیت سے 8ویں آیت تک کو آیات الاحکام میں شمار کیا جاتا ہے۔ 2 آیت میں جو ہے زانی کی حد بیان ہوئی ہے، 3 آیت میں مومن کی زانی سے شادی کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے،
البتہ تفاسیر میں ذکر ہوا ہے کہ اس آیت میں زانی سے مراد وہ شخص ہے جو زنا میں مشہور ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے بعد توبہ بھی کر لیتے ہیں، اپنی سزا بھی بھگت لیتے ہیں، تو اللہ کے دربار میں تو اللہ تو بہت بڑا ہے، رحمان رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، سوائے شرک کے اس نے کہا ہے میں ہر چیز معاف کر دوں گا، تو وہ تو نقطے پہ معاف کرتا ہے اور نقطے پہ پکڑتا ہے، بڑا عظیم ہے۔ تو اس میں جو بیان ہو رہا ہے اس شخص کے لیے بیان ہو رہا ہے جو گناہ در گناہ کرتا جائے، اس پہ نادم بھی نہ ہو اور توبہ بھی نہ کرے۔ پھر 4 سے 8 آیت تک کی آیات میں زنا کی تہمت اور قذف اور لعن کا حکم بیان ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آیت الاحکام میں سے ایک اور آیت 31ویں آیت ہے جو کہ حجاب کی آیت میں سے شمار ہوتی ہے۔ اس آیت میں عورتوں کو پاک دامن بننے اور زینت کو چھپانے کا حکم ہوا ہے، اور خواتین کو جن سے حجاب کرنا واجب ہے اور جن سے نہیں ہے، یعنی جو اس کے محرم ہے اور نامحرم ہے، دونوں کا مفصل بیان اس میں کیا گیا ہے، نام لے کے باقاعدہ رشتوں کا نام لے کر بتایا گیا ہے۔ 60ویں آیت میں عمر رسیدہ خواتین کو بعض شرائط کے ساتھ اس حکم سے استثناء کیا گیا ہے۔ اسی طرح 32ویں اور 33ویں آیت کو بھی ان آیات میں سے شمار کیا گیا ہے جن سے شرعی حکم سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ آیات مردوں اور عورتوں کو شادی کرنے کا حکم دیتی ہیں، اور اگر شادی کرنا ممکن نہیں ہو تو عفت و پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ تو یہ تو مشہور آیات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے، بہت ہی اس کی صورت کی بڑی عظمت و فضیلت ہے۔ کیسے کہ سورہ نور کی فضیلت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جو بھی سورہ نور کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گزشتہ اور آئندہ کے تمام مومن مرد عورتوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو سورہ نور کی تعلیم دینے کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر باپ پر ایک بیٹی کا جو حق ہوتا ہے اس حق میں سب سے اہم یہ ہے کہ اسے سورہ نور کی تعلیم بھی دے۔ ساتھ ہی ساتھ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو جس میں ان کے لیے واعظ و نصیحت ہے۔ تو کتنی اہم بات ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے لیے ایک زیور سمجھیں، بالخصوص ایک بیٹی کا۔ میں تو سمجھتی ہوں، جو میرا نظریہ، دیکھیں ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ الگ ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں ہر ماں باپ کو اپنی بیٹی کو جہیز کے طور پہ سورہ نور دینی چاہیے۔ وہ اسے نہ صرف حفظ ہو بلکہ ازبر ہو، نہ صرف عربی بلکہ اس کا اردو ترجمہ، مطلب وہ ترجمہ وہ اردو نہیں، جا عربی، سندھی، پنجابی، جو آپ کی جو ماں کی زبان ہوتی ہے، مادری زبان کہلاتی ہے، جو آپ سمجھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو چیز دل کی گہرائیوں سے سمجھ آئے گی، پھر آپ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ائمہ سے منقول ہے کہ اپنی مالی اور جنسی خواہشات کو سورہ نور کی تلاوت سے محفوظ کرو۔ یعنی اگر آپ سورہ نور کی تلاوت کرتے ہیں تو جو آپ کے اندر غلط ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں، غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، شیطان آپ کو بہکاتا ہے، غلط کام کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، وہ سب کے سب فوت شدہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اپنی عورتوں کو اس صورت کے ذریعے سے، اپنی عورتوں کی اس صورت کی ذریعے حفاظت کرو، کیونکہ جو بھی عورت اس کو تلاوت کر لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے، اس کو پڑھ لیتی ہے، تو وہ اس کو دل اور دماغ کے اندر بٹھا لیتی ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اس صورت کو اتنی گہرائی سے پڑھیں، اتنے دل سے پڑھیں کہ انہیں پتہ چلے کہ خداوند کریم اس میں ہمیں کیا کیا حکم دے رہا ہے، کیا کیا چیزیں منع فرما رہا ہے۔ اگر آپ جو بھی روزانہ اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اس گھر کا کوئی بھی شخص گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ خداوند کریم کی طرف سے اس کو ایک، جیسے ہمارے لیے آفرز ہوتی ہیں نا، یہ اللہ پاک ہمیں آفر دے رہا ہے، اور مرنے کے بعد 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں، اسے قبر تک پہنچائیں گے۔ اس سورت کی تلاوت کے اثار اور برکات میں سے بعض
ایسے بھی ہیں کہ بھاگا ہوا شخص جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے، یعنی جو گم شدہ ہوتا ہے، جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، لاپتہ ہوتا ہے۔ بینائی جو آپ کی کمزور ہو جاتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ بالخصوص اس کی جو 35ویں آیت ہے، کسی چیز پر لکھ کر سے، دھو کر پینے سے اور آنکھوں پر ڈالنے سے جو ہے بہت زیادہ، کیونکہ یہ سورہ نور ہے نا، نور کا مطلب روشنی ہے، تو اس سورت کی تلاوت سے بینائی میں آپ کو بہت فرق پڑتا ہے، یعنی آپ کو روشن دکھنے لگ جاتا ہے۔ سورہ نور کی جو ہے نا بہت ساری آپ کو صرف فقط سورہ نور کی ہوئی تفاسیر بھی جدا جدا آپ ان سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں تو مفصل ہوتی ہیں، اور مفصل جو پوری تفاسیر کی کتب ہوتی ہیں ان میں تو موجود ہوتی ہیں، لیکن انڈیویجول بھی بہت ساری ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے محققین ہوتے ہیں جو صرف کسی ایک ہی صورت پہ تحقیقی عمل کرتے ہیں، تو آپ کو بہت سارے اس طرح کے تحقیقی مواد بھی میسر آ سکتے ہیں جس میں فقط آپ سورہ نور کے ترجمے اور تفسیر سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنے گھر میں موجود قرآن کریم سے بھی اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اتنا آسان ترین کام ہے، 64 آیات ہیں۔ تو جتنی دیر آپ اپنے موبائل اور فیس بک اور سوشل جو آپ کا میڈیا ہے جس پہ آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو اس میں آپ جتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اگر اس سے آدھا بھی 5 منٹ بھی آپ سورہ نور کی مطلب کو دیں، تو آپ یقیناً اس سے نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی دونوں طرح کے استفادے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنی لائف میں بہت ساری چینجز بھی لا سکتے ہیں۔ بہت آپ سب کا سماعت فرمانے کا شکریہ۔ میرے مشوروں کو ضرور آپ زیر غور رکھیے گا کہ آپ نے نہ صرف اس لیکچر سے استفادہ حاصل کرنا ہے بلکہ آپ نے کتب سے بھی استفادہ حاصل کرنا ہے۔